جی السلام علیکم حافظ صاحب، کیا حال ہیں؟ ٹھیک ٹھاک ہے؟ خیریت سے؟ وعلیکم السلام ملک صاحب، آپ خیریت سے ہیں؟ جی شکر الحمدللہ۔ حافظ صاحب، رمضان المبارک ہے اور حضرت ختیجہ الکبریٰ کا یوم آ رہا ہے، اس کے اوپر آپ ہمیں بیان کر دیں ان کی حیات زندگی کے بارے میں، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے کیسے ساتھ انہوں نے گزارا اور مشکل وقت میں انہوں نے کس طرح ساتھ دیا، اس کے بارے میں تفصیلاً ذرا ہمیں ہمارے چینل RWP نیوز پہ ہم اس حوالے سے پروگرام بنا کے تو چلانا چاہ رہے ہیں چینل پہ، یوٹیوب چینل پہ۔ پچھلے سال بھی آپ کا کیا تھا میں نے رمضان میں عمرے پہ جانے سے پہلے، اور اس سال پھر میں حاضر ہوں آپ کے پاس کہ اس کے اوپر آپ پروگرام کریں۔ پچھلے سال بھی آپ نے بہت زبردست کیا تھا، تو ابھی ملک صاحب میں آپ کا بہت شکریہ ادا کرتا ہوں RWO نیوز کا۔ ہمیشہ آپ نے مذہبی حوالے سے بہت کردار ادا کیا ہے۔ جتنی بھی مذہبی شخصیات ہیں، جتنی بھی آپ ہمارے اسلام میں ان کا مقام اور مرتبہ ہے، ان کے حوالے سے آپ لوگوں کو اس بارے میں آگاہ کرتے ہیں، اور یہ ضروری ہے کہ ہم ان شخصیات کا تذکرہ کریں اور ان کی خدمات جو ہے وہ لوگوں تک پہنچائیں۔ آج حضرت ختیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا، جو کہ مومنوں کی ماں ہیں، اور اسلام میں ماں کا بڑا مقام ہے، خاص طور پر حضرت ختیجۃ الکبریٰ جو ام المومنین ہے، مومنوں کی ماں ہے، ان کے بارے میں حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے خود فرمایا کہ میں ختیجۃ الکبریٰ کے ساتھ میرا جو معاملہ ہے، اور جتنا فائدہ مجھے حضرت ختیجۃ الکبریٰ کے مال نے پہنچایا ہے، اتنا آج تک اسلام کے لیے کسی نے اتنی قربانی نہیں دی۔ حضرت ختیجۃ الکبریٰ وہ عظیم ماں ہے، خاتون اول بھی ہے، عابدہ، ساجدہ، طاہرہ، مومنہ حضرت ختیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ محسنہ کائنات حضرت ختیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک ایسی ہستی اور پاکیزہ شخصیت کا اسم گرامی ہے جس نے اسلام کی تاریخ میں ایک نمایاں اور امتیازی مقام انہیں حاصل ہے۔ آج ہم حضرت ختیجۃ الکبریٰ کی حیات طیبہ کے اس روشن پہلو کا تذکرہ کرتے ہیں جو اسلام کے دامن میں چمکتے ہوئے موتیوں کی حیثیت رکھتی ہے۔ حضرت ام المومنین ختیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا یا سلام اللہ علیہا وہ عظیم مرتبت ہستی ہیں کہ جنہوں نے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی خاطر سخت سے سخت مشکلات کا انہیں سامنا کرنا پڑا، مصائب کو برداشت کیا، بہت ساری تکلیفوں کو برداشت کیا، اور حضور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی رضا کے لیے اپنی دولت، مال، متال سب اللہ کے راستے پر انہوں نے خرچ کر دیا۔ حضرت ختیجۃ الکبریٰ وہ عظیم ہستی ہے جن کو حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی پہلی زوجہ ہونے کا انہیں شرف حاصل ہے، اور حضرت ختیجۃ الکبریٰ کے سمے یہ معاملہ آیا ہے۔ آپ کا نام جو ہے وہ ختیجۃ الکبریٰ، اور آپ کا لقب طاہرہ اور کنیت ام الہند، اور آپ کی والدہ ماجدہ کا نام فاطمہ بنت زاہدہ ہے۔ جس طرح سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو اپنی ذہانت، امانت اور بلندی اخلاق اور حسن سیرت کی وجہ سے پورے مکہ معظمہ میں آپ کو امین کے لقب سے جو ہے وہ نوازا جاتا تھا، اسی طرح حضرت ختیجۃ الکبریٰ کو اپنی پاکیزگی، اپنی عفت و راست بازی کی وجہ سے طاہرہ کے لقب سے پکارا جاتا تھا۔ اللہ کریم نے پہلے لوگوں کو زبانوں پر محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کو امین مشہور کرا دیا، اور اسی طرح سید الکبریٰ حضرت ختیجۃ الکبریٰ کو طاہرہ مشہور کر دیا گیا۔ حضرات محترم، حضرت ختیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا وہ شخصیت ہے کہ جنہوں نے حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی خاطر پریشانیاں بھی برداشت کی اور اپنا مال بھی پیش کیا، لیکن حضور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا اس وقت ساتھ دیا جب سارے آپ کے رشتہ دار چھوڑ گئے، سب نے لا تلقی کا اعلان کر دیا، لیکن حضرت ختیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا ان کا یہ مقام اور مرتبہ ہے کہ انہوں نے ہر موقع پر حضور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا ساتھ دیا۔
پھر احادیث مبارکہ کے اندر آتا ہے سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم جب بھی آپ کسی کو کوئی تحفہ بھیجتے یا کوئی ایسی چیز آتی دوسروں کو دینے کی تو سب سے پہلے آپ فرماتے کہ فلاں عورت جو حضرت خدیجۃ الکبریٰ کی سہیلی ہے، دوست ہے، آپ اس کو دے کر آئیں۔ کیوں کہ حضور نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے تھے کہ جس طرح مجھے حضرت خدیجۃ الکبریٰ جو ہے وہ پیاری ہے، اسی طرح حضرت خدیجۃ الکبریٰ کی جو دوست ہیں یا جو سہیلی ہیں وہ بھی اسی طرح مجھے پیاری ہیں۔ تو حضور نبی علیہ الصلوۃ والسلام حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اتنی محبت کرتے تھے۔ اور پھر جب حضور نبی علیہ الصلوۃ والسلام غار حراء کے اندر آپ عبادت کرتے تھے تو حضرت خدیجۃ الکبریٰ جو ہے وہ کھانا لے کر جاتی، آپ کی جو ہے وہ عیادت کرتی، آپ کا خیال کرتی، آپ کے ساتھ شانہ بشانہ چلتی۔ تو اس لیے حضور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے یہ زوجات جنہیں یہ اعزاز حاصل ہے کہ آپ نے حضور نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر اپنا مال بھی قربان کیا، اور پھر حضرت خدیجۃ الکبریٰ کے مال میں جب آپ کا نکاح بھی نہیں ہوا تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، تو مال بیچنے کے لیے آپ نے حضور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو بھیجا، اور اتنا منافع ہوا حضرت خدیجۃ الکبریٰ سمجھ گئی کہ حضور جیسا کوئی امانت دار نہیں ہے۔ تو جب بھی حضور نبی علیہ الصلوۃ والسلام اس معاملے میں کوئی مال خریدنا ہوتا یا مال بیچنا ہوتا تو حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر اعتماد کرتے ہوئے اپنا مال فروخت کرتے۔ اور اسی طرح حضرت خدیجۃ الکبریٰ کو بھی حضور نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر پورا اعتماد تھا، ہر موقع پر آپ نے ساتھ دیا، اسلام کی خاطر جان پیش کی، اسلام کی خاطر سب مال پیش کیا، اور اسلام کی خاطر جب بھی مشکل وقت آیا حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی شانہ بشانہ رہی۔ دعا ہے کہ اللہ کریم ایسی مائیں سب کو عطا فرمائیں جو کہ اسلام کے لیے سب کچھ قربان کرنے والی ہوں۔ آج ضرورت اس عمر کی ہے کہ ہم بھی اپنی والدین کی خدمت کریں، اپنی والدہ کے مقام کو سمجھیں۔ اور پھر فرمایا گیا کہ ماں کے قدموں میں جنت ہے، تو یہ تو ماں ام المومنین ہے، مومنوں کی ماں ہے۔ تو حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کی سیرت، جن کا کردار، جن کا پاکیزگی کا ذکر، جن کی عفت و مقام کا ذکر احادیث مبارکہ میں موجود ہے، تو اللہ کریم کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ کریم ہم سب کو حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بتائی ہوئی طریقوں پر عمل پیرا ہونے کی توفیق فرمائے، اور آپ کا جو کردار ہے اللہ اس کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے۔